بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرے کے لیے قرآن اندازی میں جوئے کی صورت۔ دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی کیا فرماتے ہیں؟ علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ہمارے علاقے میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ ربیع الاول میں لوگوں سے فی کس 1000 روپے جمع کرتی ہے۔ جو افراد رقم دیتے ہیں ان کا نام قرآن اندازی میں شامل کیا جاتا ہے۔ پھر قرآن اندازی میں جس ایک شخص کا نام نکلتا ہے اسے عمرے پر بھیج دیا جاتا ہے اور بقیہ افراد کو کچھ نہیں ملتا۔ تو برائے کرم اس طریقہ کار کے متعلق شرعی رہنمائی فرمائیں۔ الجواب: عمرہ کرنا اور عمرے کے لیے کسی کے ساتھ تعاون کرنا بلا شبہ نہایت عمدہ اور مستحسن عمل ہے۔ عمرے کے فضائل سے احادیث طیبہ بالا مال ہے۔ یوں ہی نیکی کے کام میں تعاون کرنے کی ترغیب قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن یاد رہے کہ ہم نیکی کے کام میں جائز تعاون ہی کر سکتے ہیں۔ کئی کمیٹیاں عمرے کا شوق رکھنے والے افراد کے لیے مختلف اسکیمز نکالتی رہتی ہیں۔ یہ اگرچہ اچھی نیت کے ساتھ ہو، لیکن ضروری ہے کہ وہ اسکیم اسلام کے مطابق بھی ہو، جبکہ سوال میں ذکر کردہ اسکیم قرآن و حدیث کے خلاف اور جوئے پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز و حرام ہے۔ نیز اس کی خرابیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جوئے کے ذریعے جو مال ملے گا وہ لینا حرام اور دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھانا کہلاتا ہے۔ پھر مال حرام سے کیا جانے والا عمرہ بھی اللہ عز و جل کی پاک بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ لہٰذا بحیثیت مسلمان اس اسکیم سے بچنا شرعاً لازم ہے۔ نیز اس اسکیم کی سرپرستی کرنے والوں کو بھی حکمت عملی سے شرعی حکم بتاتے ہوئے یہ اسکیم ختم کرنے کی ترغیب دلائیں، بلکہ انہیں خود بھی چاہیے کہ اس شیطانی عمل سے بچیں اور اپنی آخرت داؤ پر نہ لگائیں۔ اس اسکیم کے جوئے پر مشتمل ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ جو افراد اس اسکیم میں رقم جمع کرائیں گے انہی کا نام قرآن اندازی میں شامل کیا جائے گا۔ پھر جس کا نام نکل آیا اس کے لیے جمع شدہ رقم سے عمرے کا انتظام کر دیا جائے گا، اور بقیہ جن کا نام نہیں نکلا ان کی رقم ضائع چلی جائے گی۔ اور جوئے کی تعریف بھی یہی ہے کہ اپنے مال کو اس طرح خطرے پر ڈالنا کہ یا تو زائد مال مل جائے یا اپنا بھی چلا جائے۔ جزیات درج ذیل ہیں۔ جوئے کی تعریف۔ ترجمہ: اپنی ملکیت کو خطرے میں ڈالنا اس حال میں کہ مال دونوں طرف سے ہو اور محیط برہانی میں ہے۔ ترجمہ: لفظ قمار قمر سے بنا ہے جو گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، اور قمار کو قمار اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی بازی لگانے والوں میں سے ہر ایک کا مال دوسرے کے پاس جانا ممکن ہوتا ہے اور وہ مد مقابل کے مال سے نفع حاصل کر لیتا ہے۔ پس اس طرح ان میں سے ہر ایک کا مال بھی کبھی گھٹتا ہے اور کبھی بڑھتا ہے۔ پس جب مال جان بین سے مشروط ہو تو یہ قمار ہوگا، اور قمار حرام ہے اس لیے کہ اس میں اپنے مال کو خطرے پر پیش کرنا ہے اور یہ جائز نہیں۔ جوئے کو میسر بھی کہتے ہیں اور اس کی مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان: اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو کہ تم فلاح پاؤ۔ مزید فرماتا ہے۔ ترجمہ: شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو کیا تم باز آئے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوا اور کوبہ ڈھول حرام کیا اور فرمایا ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ جوئے سے حاصل کردہ مال دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے، اور اس کے متعلق اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ کنز الایمان: اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اس آیت کے تحت تفسیر قرطبی میں ہے۔ ترجمہ: اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھائے۔ اس عموم میں جوا، دھوکہ دہی، غصب وغیرہ سب داخل ہیں۔
ایسی اسکیم کے متعلق وقار الفتاوی میں ہے، ایسی کوئی لاٹری جائز نہیں جس میں قرعہ اندازی کرنے سے اگر کسی ممبر کا نام نہ نکلے تو اس کا اپنا روپیہ ختم ہو جائے گا اور جس کا نام نکلا وہ دوسروں کا روپیہ حاصل کر لے، یہ جوا ہے۔ جوئے سے حاصل شدہ مال حرام ہے۔ فتاوی رضویہ میں ہے، سود اور چوری اور غصب اور جوئے کا روپیہ قطعی حرام ہے اور مال حرام سے کیا جانے والا عمرہ قبول نہ ہوگا۔ بغیت الباحث این زوائد مسند الحارث میں ہے، ترجمہ: جس نے مال حرام کمایا اللہ عز و جل نہ اس کا صدقہ قبول فرمائے گا، نہ غلام آزاد کرنا، نہ حج کرنا اور نہ ہی عمرہ کرنا۔ واللہ اعلم عز و جل ورسولہ اعلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔